آج میں موجود ہوں اکرام اللہ شہید کے گھر، جو لاس نائک تھے پاک فوج میں، اور جو راولہ کوٹ ہے کشمیر کا، اس کے ملحقہ فارورڈ کوٹا چڑی سیکٹر میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے، ملک کی حفاظت کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی جسم کے اوپر گولہ کھایا، ان کی باڈی کا جو اوپر والا حصہ تھا ٹانگوں کے علاوہ وہ علیحدہ ہو گیا، بازو الگ ہو گئی، جسم کا جو اوپر والا حصہ تھا ٹانگوں کے علاوہ جو دڑ تھا وہ ان کے ساتھ تھا۔ اکرام اللہ شہید کے والد میرے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پہلے تو ہم آپ کے دکھ میں درد میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ بتائیں کہ اکرام اللہ شہید صاحب سے آخری کب بات ہوئی آپ کی؟ جی میری کوئی بات یہاں جانے کے بعد بات ہوئی تھی تقریباً 15 دن بعد ڈپٹی پہ جانے کے لیے، اور اس کے بعد پھر میری بات نہیں ہوئی کہ وہاں ایسا ہوا کہ وہاں فون لگ نہیں رہا تھا۔ تو پھر بعد میں ہمیں 7 تاریخ کو پتہ چلا کہ فیرنگ سے وہ شہید ہو چکا۔ جب آپ نے بیٹے کو دیکھا، اس کا جسم کے 2 ٹوٹے، بازو اتری ہوئی، کیا تاثرات ہیں آپ؟ میرے تاثرات اچھے ہیں، شکر اللہ پاک کا۔ میں بولتا ہوں ہمارے جو بقایا بچے بھی اگر فوج میں ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس پاکستان کے لیے، پاکستان کی زمین کے لیے اور اس حفاظت افزاد کے لیے سب قربان ہو جائیں، کوئی بات نہیں۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، جان کی بازی، میں زیادہ خوش ہو گیا، بہت زیادہ خوش ہویا کہ ملک کے لیے اور ان کافروں سے لڑتے شہید ہویا نا، تو میرے بڑی خوشی ہوئی۔ والدہ کے کیا تاثرات ہیں؟ گھر میں بیوی بچے کتنے؟ وہ بہت خوش تھی والدہ بھی۔ والدہ جب یہاں اسپتال میں ہاسپٹل پہنچ گئی نا، اس نے اتنی خوشی بڑی کی ہے نا جس کا کوئی حساب نہیں ہے، کہ بچے ہوتے اسی کے لیے ہیں کہ ملک کی قربانی کے لیے ہوتے ہیں، دشمن سے لڑنے کے لیے، کافروں سے لڑنے کے لیے ہوتے ہیں نا۔ کتنے عرصے سے آپ کے یہ شہید جو بیٹے ہیں فوج میں تھے؟ 17 سال ہو گئے اس کو، بیٹے کو گئے ہوئے۔ جب گھر سے جاتے تھے تو کیا کہہ کر جاتے تھے؟ خوشی سے جاتے تھے، بولا ہم ڈپٹی، ہمارا ٹائم ہو گیا، ہم ڈپٹی پہ پہنچنے ہیں، بہت خوشی سے جاتے تھے۔ بچوں نے جب دیکھا والد کو تو ان کے کیا تاثرات تھے جو آپ کے پوتے ہیں؟ جی میں جانتا ہوں، بچوں کا بچپنا ہی ہوتا ہے نا جی، وہ چھوٹے بچے ہیں اور ان کو اس چیز کا کیا پتہ۔ پھر جو سب سے چھوٹا بچہ ہے اس نے ایسا ہنستے ہنستے میرے پاس آیا، بولا کہ ہمارا والد صاحب شہید ہو چکے ہیں، اور وہ ابھی چھوٹے بچے ہیں، اتنا ان کو کیا پتہ۔ جب میں یہاں سے مجھے پتہ چل چکا تھا تقریباً دن، ان کا صبح جو واقعہ ہوا تھا 9:15 پہ ہوا تھا، لیکن مجھے 11 بجے پتہ چل چکا تھا کہ ان کے ساتھ یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ تو پھر میں تقریباً رات کو یہاں سے 5 بجے نکلا اور رات 10:30 بجے میں راولہ کوٹ CMH میں پہنچ چکا تھا، لیکن مجھے پہلے یہی انفارم کیا گیا تھا کہ اس کو گولی لگی ہے اور وہ ان کی جو لیگ ہے وہ فریکچر ہے۔ بٹ جب میں وہاں پر پہنچا تو وہاں کے آرمی کے پرسن وہاں ہی موجود تھے، انہوں نے مجھے ریسیو کیا گیٹ سے، اور مجھے تو نہیں پتہ تھا کہ اس کی اتنی سیریسلی انجرڈ ہے، لیکن جب میں اندر گیا تو میں نے ان کو دیکھا تو کافی کچھ سچویشن ڈفرینٹ تھی، تو پھر انہوں نے مجھے حوصلہ وغیرہ دیا کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ تو خیر بعد میں نے کس نے؟ آپ کے بھائی نے؟ جو آرمی والوں کے پرسن نے، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو بھائی سے میں نے سلام نہیں کیا، میں سلوٹ مارا ہے، اور میں نے اس کو کہا کہ آپ بہت خوش کہ اکرام اللہ شہید اس وقت ہوش میں تھے؟ ہوش میں کمپلیٹلی نہیں تھی، لیکن 50%، لیکن مجھے انہوں نے جیسے میری آواز پہچانی تو انہوں نے مجھے آواز دی ہے کہ بھائی آپ آ چکے ہیں تو بس میرے لیے یہ کافی ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ نے گھر والوں کو پیغام دیا کہ آپ پریشان نہیں ہونا، میں بھی زندہ ہوں، میں ابھی بھی پاکستان کی خاطر کسی بھی حد تک ہم جا سکتے ہیں۔ ایک اور بھی زخمی ہوا تھا، اس کی بھی جو ایک ٹانگ ہے وہ فریکچر تھی، اس کی وہ ابھی زندہ ہیں وہ جی۔ تو پھر آپ کی بھائی سے آتے ہوئے راستے میں کوئی بات چیت ہوئی ایمبولینس میں؟ جی ہوتی رہی ہے بات میری، وہ تو رات کو بھی بات کرتے رہے ہیں، تھوڑی بہت کرتے تھے، لیکن وقفے سے میں اس سے بات کرتا رہتا تھا۔ اور یہاں پر جب ہم راولپنڈی پہنچے ہیں تو اس وقت میری ان سے بات ہوتی رہی ہے، لیکن جب ان کا آپریٹ وغیرہ ہوا تھا تو اس کے بعد پھر ان سے بات نہیں ہو سکی۔ آپریٹ کس چیز کا کیا؟ آپریٹ ایسا ہوا تھا کہ ان کو پیٹ میں بھی شیلک لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اندر کی جو تھی وہ ڈیمیج تھا کافی حد تک۔ تو وہاں کے جو ڈاکٹرز وغیرہ تھے انہوں نے بتایا تھا کہ ہم اس کا آپریشن کر کے چیک کرتے ہیں کہ اندر بھی کچھ ان کی پرابلمز ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کرے بہتر ہو جائیں، لیکن نہیں ہو سکا وہ۔ اس کے بعد تو پھر کتنے ٹائم بعد پھر کس نے آگے خبر دی کہ آپریشن کے دوران ہی وہ اپنی جان کی بازی لگا؟ نہیں، مجھے تو پتہ تھا سیریس، لیکن میں ان کے ساتھ ہی تھا، گھر والوں کو میں حوصلہ دیتا تھا کہ میں بالکل بھائی ٹھیک ہیں، باتیں کرتے ہیں، تھوڑی بہت سچویشن جو ہوئی تھی مجھے اس کا اندازہ ہو چکا تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو میں اس کے لیے دماغی طور پہ بالکل تیار تھا۔